گلاس وال سے ہٹے ہوئے پردوں سے چہرے پر پڑتی روشنی سے کسمساتے اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ اس نے ایک پرسکون سی انگڑائی لیے نظریں موڑی، جہاں اپنے ساتھ والی جگہ خالی پائی۔ آنکھیں مسلتے جاگنے کی صحیح کیے اسے اپنے انتہائی قریب سے خوشبو کا احساس ہوا۔ جہاں نظر موڑنے پر اسے سائڈ ٹیبل پر 4-5 سرخ گلاب کے پھولوں کا بنا بنچ پڑا نظر آیا۔ وہ پورے کمرے میں کہیں بھی نہیں تھا، اور وہ جانتی تھی اسے جگائے بغیر وہ جاگنگ کرنے گیا ہوگا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ اٹھتے، وہ سائڈ ٹیبل کی جانب نرم سا مسکراتے ہاتھ بڑھا چکی تھی۔ صبح بخیر جانا۔ کارڈ پر تحریر لفظوں کو پڑھتے نرم مسکراہٹ لبوں کو چھو گئی۔ نوٹ بیڈ۔ وہ پھولوں کا بنا بنچ اٹھاتے ناک کے قریب لے گئی اور کئی پل تک ان کی تازہ خوشبو محسوس کرتی رہی تھی۔ یقیناً یہ محنت اس نے اس کے لیے کی تھی۔ وجود میں ایک خوشگن احساس ان کی خوشبو محسوس کیے ملا۔ پھول واپس سے ان کی جگہ پر رکھتے وہ اٹھی۔ اب بستر سمیٹتے وہ اس کے آنے سے پہلے فوری سے فریش ہونے کو اٹھی تھی۔ فریش ہوتے وہ ریشمی ہلکے سے کام والی ڈارک پرپل لمبی قمیض، ٹراؤزر پر ہلکا گلابی امتزاج کا قیمتی دوپٹہ گلے میں ڈالے ہوئی تھی۔ تب تک وہ صفوان کو بھی اب کمرے میں آتے دیکھ رہی تھی، جو ٹریک سوٹ میں پسینے سے نم چہرے کے ساتھ تھا۔ وہ ایک مسکراتی نظر اس کی حسین روپ پر ڈال گیا۔ اس کے نزدیک جانے کے بجائے اپنے نکالے ہوئے بیڈ پر پڑے کپڑے لیتے پہلے وہ فریش ہونے جا چکا تھا۔ 15 منٹ بعد وہ شاور لے کر کمرے میں واپس آیا۔ ڈرائر سے سکھائے ہلکے نم کندھے سے تھوڑا نیچے جاتے بال سفید کیچر میں قید کرتے وہ شیشے سے ہی صفوان کو اب شو ریک کے نزدیک دیکھ رہی تھی۔ سچ شکر تھا وہ انسان میچورٹی کا ثبوت دیتے اسے تنگ کرنے سے باز اپنے کاموں میں مصروف سا تھا۔ اسما کی بات دماغ میں رکھتے ہوئے وہ آج ہلکا میک اپ اور مناسب جیولری میں اس کی پہنائی رات والی انگوٹھی کے ساتھ بس سفید نگینوں والی 6 چوڑیاں اور گولڈ کے ایئر رنگز کو اپنے دھیان لگی نکالتے پہن رہی تھی، جب صفوان ہاسپٹل جانے کو مکمل تیار ہوئے اس کے عین پیچھے آیا تھا۔ شیشے میں نظر آتے دونوں کے عکس پر وہ میسمرائز ہوئے اسے اپنے کان سے الجھتے دیکھنے لگا۔ اس کی کلائی میں پہنی چوڑیاں ہلکا سا ارتعاش برپا کر رہی تھیں۔ مجھے لیٹ کروا رہی ہو؟ اس کی سمپل ترین تیاری پر بے نیازی سا سارا ڈریسنگ گھیرے وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے لگی ہوئی تھی۔ میں آپ کو کہاں لیٹ کروا رہی ہوں؟ ایک تو یہ مصیبت، وہ ویسے ہی کان سے الجھتی پلٹی۔ اس کے اپنے قریب ہی پیچھے کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ اس کے سینے سے ٹکرائی۔ زمیشہ کے ہاتھ اپنے کان پر ہی رکے۔ سامنے سے ہٹو گی تو جاؤں گا نا۔ اس کے ہاتھ سے وہ ایئر رنگ لیے اس کے کان میں وہ اب خود پہنانے لگا۔ اگر ہر صبح ایسی خوبصورت ہوگی تو میں پکا لیٹ ہوا کروں گا۔ زمیشہ کا چہرہ اس کی سرگوشی پر پل میں سرخ سا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ گھمائے شیشے کے سامنے کرتا پشت اپنے ساتھ لگا گیا۔ پھر سے شیشے میں دونوں کا عکس واضح سا تھا۔ اب اس کے پشت صفوان کے سینے سے لگی تھی۔ ناراض سر کو نفی میں ہلاتے دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالا۔ جو سفید شرٹ بلو جینز میں پرکشش سا دکھتا مرد اس کے کان کے نزدیک جھکا۔ اس کے قد کے برابر آتے اس کی ناراضگی کا پوچھ رہا تھا۔ وہ فی الحال نظریں جھکائے ہوئے ہی تھی۔ اسٹرینج، کل تک لڑ رہی تھی تو میرے وقت نہ دینے پر ایک رات میں ہی بس۔ وہ اپنی قربت پر اس کا شرمایا روپ کافی اچھے سے انجوائے کرتا اسی طرح ہاتھ بڑھائے ڈریسر سے اپنا پرفیوم لیے خود پر اسپرے کرنے لگا، جو دم سادے اس کے حصار میں گلابی سی ہو رہی تھی۔ اس کا یہ روپ اسے مزید اپیل کر رہا تھا۔ زمیشہ اس کے قریب جانے سے یوں شرماتی اسے کافی پیاری لگتی تھی۔ اس کے اپنے سے لمبے نمایاں قد سے یوں اس پر جھکنے سے اس کی گرم سانسیں کندھے پر پڑ رہی تھیں، جو ساری باقی کی تیاری اسے یوں ہی اپنے حصار میں لیے ہی کر رہا تھا۔ صفوان، آپ واقعی لیٹ ہو جائیں گے، پلیز چلیں باہر۔ اس کے اپنائے ایسے بے باک سے عمل پر وہ اس کے لیٹ ہونے کے فکر میں کھلی۔ وہ اپنی گلاسز ڈریسر سے لینے کو تھوڑا پرے ہوا۔ 20 منٹ لیٹ تمہاری وجہ سے۔ چشمہ آنکھوں پر لگاتے گھڑی کی جانب دیکھتے وہ بالکل سنجیدہ ہوا۔ میری وجہ سے؟ زمیشہ اس کے الزام پر ہنسی ہوتی اس کے پیٹ میں اپنی کوہنی مار گئی۔ ہٹیں پیچھے، کب سے بیجا مرئیوں قید کیے خود آپ نخروں سے اپنی تیاری کر رہے ہیں، اور الزام بھی مجھ پر۔ واہ صفوان صاحب! وہ پرے جاتی جب اس کی کلائی اس نے دوبارہ سے تھامی۔ صفوان، صدقے نہ جائے ایسے لب و لہجے پر، مذاق کر رہا تھا۔ ایسی خوبصورت صبح پر بھلا لیٹ ہونا کس کو نہیں پسند؟ اس کے ماتھے پر اپنا محبت بھرا لمس ثبت کر گیا تھا، جس کا سکون وہ کافی لمحے محسوس کر گئی۔ چلیں اب باہر۔ وہ پیچھے ہوتے مسکراتے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا گیا جسے وہ تھام گئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کمرے سے یوں ہی چھوٹی موٹی باتوں پر مسکراتے باہر آئے تھے۔ ماشاء اللہ! اسما بے ساختہ دونوں کو خوش دیکھتے پڑ گئی تھیں۔ اینا نے کل کی نسبت خود کو درست کی۔ اسما بیگم کے کہنے پر ہی زمیشہ اور صفوان کے لیے ناشتے پر اہتمام کروایا تھا۔ جو بھی تھا، وہ ان کی بھانجی کے ساتھ بہو تھی اور نئے رشتے کے تحت وہ اسے اہمیت دینا چاہتی تھیں۔
پچھلے دنوں اینا اپنے صدمے میں یہ بھولی تھی، مگر آج زران کی غیر موجودگی پر وہ ان کے لیے اہتمام اچھے سے کر گئی تھی۔ ویلکم بھائی اینڈ بھابھی، اینا نے مسکراتے دونوں کو ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ صفوان اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسما کے نزدیک جھکا جو اس کا ماتھا چوم گئی۔ اس کے بعد وہ ہادیہ کے نزدیک گیا جو ہمیشہ کی طرح ہی اس کے صدقے واری جاتی تھی۔ پھر جب وہ ان کو اہمیت دے دیتا تھا تو وہ ویسے ہی زمیشہ کو فراموش کر جاتی تھیں۔ اینا نے خود ملازمہ کے ساتھ ملتے اچھی سجاوٹ کے ساتھ بہترین ناشتہ تیار کروایا تھا، جس میں 3-4 قسم کا ناشتہ ٹیبل کی زینت بنا تھا۔ زمیشہ کو اپنی دوست پلس کزن اور نند پر اس لمحے بے شمار پیار آیا تھا۔ وہ اس سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتی تھی جو پچھلے دنوں میں وہ اپنی شادی کے دنوں میں نہیں کر سکی تھی۔ کہا تھا نا میرا بھائی لاکھوں میں ایک ہے، اینا نے جتاتی نظر ڈالتے زمیشہ کے قریب ہوتے کہا۔ زمیشہ کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ بکھری تھی۔ کل رات کے بعد سے تو کوئی گیلا بچا ہی نہیں تھا۔ مجھے کسی نے بلانا ضروری نہیں سمجھا۔ جہانگیر نے وہاں آتے سب کو اکٹھے بیٹھے دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے بابا، ہم نے ابھی ناشتہ شروع ہی نہیں کیا، آئیں آپ۔ صفوان اٹھتے ان کے لیے خود سربراہی ڈائننگ کی چیئر کھینچ گیا تھا۔ کیا سوچا ہے نا، کب عمل کر رہی ہو میری بات پر؟ وہ اس کے بجائے وہاں بیٹھتے اس کو ناشتے کی ٹیبل پر پاتے مخاطب ہوئے۔ بابا وہ تذبذب میں اسما بیگم کو دیکھ رہی تھی جو ان کی بات کی بابت جانتی تھیں۔ کس بارے میں بابا؟ صفوان نے اپنی پلیٹ میں سادہ بریڈ کے ساتھ ہاف فرائی انڈا لیتے توجہ ان دونوں کی جانب کی۔ کچھ نہیں، باپ بیٹی کا پرسنل معاملہ ہے، تم اپنا ناشتہ کرو۔ وہ صفوان کے سامنے بات بدلتے خود کو بھی ناشتے میں مشغول کرنے لگے۔ صفوان نے فوری سے اینا کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا جب وہ اپنے دل کی تڑپ دباتی نفی کر گئی تھی۔ ایک لمبے تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ کراچی میں تھا۔ چند گھنٹے آرام کے بعد وہ بہت سے کام انجام دینا چاہتا تھا۔ اپارٹمنٹ الاٹ کروا کر وہ اس لمحے سے سمندر کے کنارے پر تھا۔ یہاں جب سے وہ آیا تھا یہ سمندر اس کی تنہائی کے بعد اس کا ساتھی تھا۔ اسے فیضان کی خراب طبیعت والی رات یاد آئی تھی، جس رات وہ تکلیف سے دوہرے ہو رہے تھے۔ بابا آپ کو کیا ہوا ہے؟ زران انہیں لاؤنج میں دیکھتے شدید پریشان تھا۔ اسے اپنی ماں کی حالت یاد آئی تھی، وہ بھی تو ایسے ہی تڑپتی گری تھی اور پھر کبھی آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ بابا آپ کو ہادیہ مما نے تکلیف دی؟ وہ اپنے تئیں چھوٹے چھوٹے ہاتھ ان کے چہرے پر جماتے پوچھ رہا تھا۔ فیضان نے محبت سے اس کے ہاتھ چومتے اسے اسی دل کی تکلیف میں گلے سے لگایا۔ آپ ان کو بتا دیں میں یہاں آنے سے پہلے آپ کا بیٹا نہیں تھا، وہ آپ سے نہیں لڑیں گے پھر۔ وہ 7 سال کا بچہ اب سب سمجھتا تھا کہ اس کی ماں کو بیجا تانے دیے جاتے ہیں جو اسے بالکل پسند نہیں آتے تھے۔ فیضان نے 1-2 بار ہادیہ سے صاف کہا تھا مہرین اس کی بیوی نہیں ہے پر زران اس کا بیٹا ہی ہے، تاکہ کسی طرح اس کا دل نرم پڑے، مگر بات سمجھتے وہ زران کو پہلے سے بھی زیادہ نفرت دینے لگی۔ اوپر سے جہانگیر نے یہ پھیلا دیا تھا کہ وہ فیضان کی ناجائز اولاد تھی جو بغیر نکاح کے ہی ان کے ساتھ باہر رہتی رہی تھی، مگر وہ یہ بھی نہیں بتاتے تھے کہ وہ اس کی اولاد نہیں ہے کہ کہیں وہ اس سے مزید نفرت نہ کرے۔ مہرین ان کی لاحاصل یک طرفہ محبت تھی جسے مہرین بھی ناواقف تھی، مگر بات سمجھتے وہ زران کو پہلے سے بھی زیادہ نفرت دینے لگی، یہ سوچتے کہ وہ فیضان کی ناجائز اولاد تھی۔ یہ سب جہانگیر سن رہے تھے۔ وہ اس کی طرف بڑھے۔ یہ کیا بول رہا ہے فیضان؟ مجھے حقیقت سننی ہے، کیا اس لڑکے کے باپ ہو تم یا نہیں؟ بس صاف بتاؤ۔ بھائی صاحب اپنے دل پر تکلیف سے ہاتھ رکھ گئے۔ دنیا کی نظر میں یہ کوئی بھی ہو، میں اسے زران خان اپنی اولاد مانتا ہوں۔ وہ اس کا معصوم چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اس گھر میں اسما کے علاوہ صرف بچوں نے ہی اسے اپنایا تھا۔ وہ ابھی سعادت کے ساتھ خود کو یہ سکھا گیا تھا کہ اسے بس ہر بات پر چپ رہنا ہے۔ ہاں اپنی ماں کے بارے میں جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا تھا کچھ الٹا سنتے اسے شدید برا لگتا۔ اس کا دل چاہتا وہ سب کو جلا دے مگر خاموشی اور احسان اسے چپ رہنے پر مجبور کر دے۔ اس کی ماں فیضان کو اپنی ڈائری میں اپنا محسن لکھ کر گئی تھی اور یہ لکھ کر گئی تھی کہ زران کو اس کے جڑے ہر رشتے کا بھی احترام کرنا ہے۔ فیضان کے دل کے بائی پاس کے بعد وہ بس چند مہینے ہی جیے مگر ان مہینوں میں وہ بہت سی چیزیں زران کے لیے اس گھر میں رہنے کو مضبوط بنا گئے تھے۔ جہانگیر کے ہاتھ پیپر لگے جن پر واضح وہ اپنی جائیداد کا وارث زمیشہ کے ساتھ زران کو بھی بنا کر گئے تھے۔ انہیں شاید اس چیز پر کوئی لالچ نہ آتا، جب تک وہ زران کا نام پڑھتے حیرت اور سکتے میں تھے۔ وہ فیصلہ کر چکے تھے وہ زران کو اس گھر میں جگہ تو دیں گے، سب کچھ کریں گے، مگر جائیداد کسی صورت بھی نہیں۔ ایک نیا راز ان کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ ان کے لبوں پر گہری شاطر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ جو سوچ رہے تھے ویسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اب بس وہ ہر پل ہادیہ کا ساتھ دیتے، زران کو ان کے سامنے ناجائز اولاد ثابت کرتے، جس نے ہادیہ کے اندر کی عورت کو یہ بتایا تھا کہ مہرین نے اس کے شوہر کو اس سے بانٹتے اس کی انا پروار کیا ہے۔ اس کا شکار زران تھا۔
تیز ہوائیں اس کے وجود سے آر پار ہوتے اس کے جسم پر موجود شرٹ کو بری طرح اڑا رہی تھیں۔ زندگی میں بہت سے تلخ تجربات اس نے دیکھے تھے، مگر اینا کا ملنا اس سب میں معجزہ ہی تھا۔ سگریٹ کے گہرے کش لیتے سمندر کے شور کے ساتھ خود کے اندر کا شور بھی وہ دبانے کی سعی میں تھا۔ پیارے بیٹے زران، زندگی میں جو بھی مسئلہ آئے تم نے کبھی ہمت نہیں ہارنی۔ اس کی ماں کی ڈائری کا اسے پہلا صفحہ یاد آیا۔ میں جانتی ہوں اس ڈائری میں لکھے میری زندگی کے پہلوؤں کی حقیقت کی سمجھ تمہیں تب آئے گی جب میں اس دنیا میں نہ رہوں گی۔ تمہاری ماں کی زندگی میں صرف ایک ہی غلطی تھی، وہ تھی محبت سے تمہارے باپ کے ساتھ شادی۔ پتہ ہے عورت جب خاندان اور محبت میں سے خاندان کے خلاف جا کر محبت کو چن لے پھر وہ کہیں کی نہیں رہتی، نہ تو ایسی صورت میں سسرال اس کا ہوتا ہے اور نہ ہی میکا۔ شاید 100 میں سے 10% عورتیں ایسی ہوں گی جو محبت کو اپنا کر ایک پرسکون زندگی گزارتی ہیں، مگر بدقسمتی سے تمہاری ماں کا شمار ان 10% عورتوں میں نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں کی ڈائری میں پڑھے یہ سارے پہلو جانتے اینا کو کبھی ان مراحل سے نہیں گزارنا چاہتا تھا جن سے کبھی اس کی ماں گزری تھی۔ سمندر کا شور اور لہریں اس کے قدرے فولڈڈ نیلی جینس کو بھگو رہی تھیں۔ What a pleasant surprise! I can't believe this! یہ تم ہو زران؟ وہ جانی پہچانی آواز پر پلٹا۔ شام کے سائے گہرے ہونے کو تھے، چند لوگ واپس جا رہے تھے۔ اس نے کمال صاحب کو پیچھے پایا جو اپنی ٹیم کے ساتھ ہی سمندر کے کنارے کسی شوٹ کا سیٹ اپ لگوا رہے تھے۔ زران تم کہاں تھے؟ میں نے کتنا تمہیں کانٹیکٹ کیا، ہمیشہ کی طرح مہینوں غائب۔ انسان اپنی خبر تو دے ہی سکتا ہے نا۔ کمال صاحب آپ نے جو لاسٹ ٹائم حرکت کی تھی وہ زویا والا حوالہ دے رہا تھا، اس کے بعد میں نے آپ سے سارے کانٹریکٹ کینسل کر دیے تھے، پھر میرا خبر دینا کیوں ضروری؟ وہ بغیر رکھائی کے بولا وہ سٹ پٹائی سے تھے۔ اچھا چھوڑو نا سب، سولو شوٹ ہوگا، بتاؤ کیا کہتے ہو؟ ایک اچھا پروجیکٹ ہے میرے پاس۔ وہ اس کو سمندر کے کنارے بغیر کسی میک اوور کے ہی کمال لگ رہا تھا۔ اس کا پرفیکٹ فزیک جیسے مکمل ایکسرسائز سے فٹنس کا بھرپور خیال رکھا ہو، فولڈڈ سیاہ شرٹ میں اس کی گوری رنگت، سلیپ سے ابھرتی نیلی رگوں والی مضبوط بازویں، اس پر تضاد لینس کی تو اس شخص کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ ان کے لیے بنا بنایا تیار ماڈل تھا جس پر کسی محنت کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اب ایسا ناممکن ہے، مجھے ان سب چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ وہ تھوڑے فاصلے پر ہوا جسے وہ تنہائی انجوائے کرنا چاہتا تھا اور ان کی مداخلت بری لگی ہو۔ اس نے ختم ہوئی سگریٹ پاؤں میں پہنی سیاہ کینچی چپل سے مس لی۔ ایسا کیوں بھائی؟ اچھی اماؤنٹ کس کو نہیں چاہیے ہوتی؟ وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ اس کے ہم قدم ہوئے۔ وجہ ہے میری بیوی۔ اس کا کچھ عرصہ پہلے ہوا شوٹ جو اینا کو جلن دے گیا تھا وہ یاد کرتے ہونٹوں کی تراش میں بے وجہ سے مسکراہٹ ابھری۔ بیوی؟ وہ تو صدمے میں ہی گئے تھے۔ ایکسکیوز می، آپ میرے بجائے نئے اور فیس تلاش کر لیں۔ مگر بیوی کو کیا مسئلہ ہے؟ ہسبینڈ اچھا کمائے، آج کل کے دور میں شوہر اگر فیم لے تو بیوی تو وارے نیارے جاتی۔ وہ بیوی لفظ کو بھی اس کی جاندار پرسنالٹی کے آگے بمشکل ہضم کر گیا تھا۔ میرا گلیمرس کی دنیا میں رہنا اس کے لیے واہیات ہے، اور جو اسے واہیات لگے ان راستوں کو زران بخوشی چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے الفاظ چھینتے وہ مزید سوال جواب کے بجائے جا چکا تھا۔ بیوٹی ہو اور اکڑ نہ ہو۔ کمال صاحب اس کے پشت تادیر پلٹنے کے انتظار میں تکتے رہے تھے، مگر وہ اس ڈھلتی شام کا حصہ بنتے گم ہو گیا تھا۔ اپنے دماغ کو حاضر دماغ رکھنا ہوتا ہے ہر پل۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فوجی محاذ پر جانے کی تیاری کرتے ہیں، ویسے ہی ہمیں بھی بچے یا بڑوں کو کوئی بھی ٹریٹمنٹ میں ڈوز دیتے ہر پل ایکٹیو رہنا ہوتا ہے۔ بیٹا یہ آپ کی فیوچر ٹریننگ ہے، اسے آپ دھیان سے سیکھیں گے تو آگے فیوچر میں بہترین ڈاکٹر کہلائیں گے۔ صفوان کے سمجھانے میں انتہائی نرمی تھی۔ سارے میڈیکل کے فرسٹ ایئر کے بیچ کے وزٹنگ طلباء پوائنٹ نوٹ کر رہے تھے۔ وہ مکمل ڈاکٹر ڈریس کوڈ میں چشمہ آنکھوں پر لگائے اسٹول نما چیئر پر بیٹھا تھا اور کب سے اس کے انتظار میں باہر موجود لڑکی کی توجہ کھینچ رہا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس ہینڈسم سے ڈاکٹر کے فارغ ہونے کے انتظار میں تھی۔ یہ میرڈ بھی ہے، ویسے خان خوبصورتی تو رکھتے ہیں۔ تصور میں اس کے چند مہینوں پہلے والا ایک مقناطیسی اٹریکشن رکھتا خان آیا تھا۔ اس کے فون پر ٹیون بجی تھی، اسکرین پر میسج نمایاں ہوا تھا۔ ایک تو یہ انسان، اس کے تراشیدہ سرخ نیل پالش سے مزین ناخنوں والی انگلیاں اسکرین پر جلدی جلدی کچھ ٹائپ کر رہی تھیں۔ سامنے سے آتی کھنکھار پر فون اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ سامنے دیکھنے لگی۔ غالباً آپ پچھلے کافی ٹائم سے مجھ پر نظریں جمائے ہیں، کیا ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ ڈاکٹر صفوان اس کے عین سامنے تھا۔ فون فوری نیچے سے اٹھاتے وہ سیدھی ہوئی۔ مائی نیم از زویا ناصر، نیو انٹرنی۔ میرے ڈیڈ نے آپ کو میرا ریفرنس دیا تھا، آپ کو یاد آیا؟ لہجہ کافی پر اعتماد تھا۔ بلو جینس پر وہ کھلی سی گرے شرٹ میں شولڈر لینتھ اسٹریٹ بالوں میں سلم سی خاصی فیشنیبل لڑکی تھی۔ اوہ یاد آیا۔
معذرت آپ کو انتظار کرنا پڑا، دراصل پچھلے دنوں میں اپنی شادی میں مصروف تھا۔ بہرحال آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ آپ کی فائل میرے کیبن میں ہی ہے۔ اسے مشتبہ ملک کے ساتھ ناصر صاحب اور اس دن کی ساری باتیں یاد آئی تھیں۔ وہ اسے کوئی فائل دے کر گئے تھے۔ ویل کنگریچولیشنز ڈاکٹر صفوان۔ ویسے بہت سے فیمیل ڈاکٹرز کے دل ٹوٹ گئے ہوں گے۔ کون ہے وہ خوش قسمت؟ وہ کافی بے تکلف ہوئی۔ یہ سب چھوڑیں، آپ کا ریفرنس میں دے چکا ہوں، آپ کو اپنا بس انٹرویو کلیئر کرنا ہے۔ ایز اے ڈینٹسٹ امید ہے کہ آپ اپنا بیسٹ دیں گی۔ ایک ہی جست میں وہ بات مکمل کرتا اسے خاصا اپنے کام سے کام رکھنے والا لگا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ اسے اپنا جواب نظر انداز کرنا تو برا لگا تھا، پر مروتاً وہ شکر گزار ہوئی۔ مجھے لگتا ہے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ ساری باتوں کے بعد وہ اس کے چہرے پر غور کرنے لگا۔ چند پل کو وہ رکی۔ جی، لائم لائٹ میں زران خان کے ساتھ میگزین کے کور پیج شوٹ میں آپ نے مجھے ضرور دیکھا ہوگا۔ چلتی ہوں میں، شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک کرتی آواز اب ہسپتال کے خاموش کوریڈور میں گونج رہی تھی۔ صفوان کو فوری سے پہلے زران کی بولڈ فوٹو شوٹ یاد آ گئی تھی، جس پر جہانگیر نے بھی کافی سنایا تھا۔ تم چند دن اپنی نئی سیٹ انجوائے کرو، میں کر لیتی ہوں۔ ایناز ہمیشہ کو چند چھوٹے موٹے کاموں سے بھی منع کرتی بٹھا گئی تھی۔ صفوان ابھی تک ہاسپٹل سے واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اسی بہانے اینا سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اینا، زران بھائی، مجھے بات نہیں کرنی ان کے حوالے سے۔ وہ درشتگی سے بات کاٹ گئی۔ تم دونوں محبت کرتے ہو ایک دوسرے سے، ہے نا؟ محبت؟ وہ طنزیہ لہجہ اپنا گئی۔ انہیں مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے میشو۔ مجھے رسوائی دینے کے علاوہ اس شخص کا اس شادی کے پیچھے کوئی مقصد نہیں۔ وہ تو مجھ سے محبت بھی نہیں کرتا تھا۔ پتہ نہیں یہ زبردستی کی شادی کر کے مجھ پر کون سا احسان کیا ہے۔ اس کا ضبط جو وہ سنبھالی تھی پھر سے جواب دے گیا۔ وہ کہاں گیا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس شخص نے پلٹتے کل سے اب تک اس کی کوئی بھی خبر نہیں لی تھی۔ اینا، اگر تم ایسا رویہ رکھو گی تو ماما اور تایا جان اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے تمہیں اس رشتے سے آسانی سے آزاد کروا دیں گے۔ اس کا دل صاف کرنے کی ہر ممکن کوشش میں تھی۔ شاید جو تم سوچ رہی ہو بات وہ نہ ہو، کچھ گڑبڑ ہو۔ تم اچھے سے جانتی ہو ماما زران بھائی کے ساتھ کیسا سلوک رکھتی ہیں، اور ان کی ماما کو باتیں کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ کیا کبھی انہوں نے پلٹتے انہیں جواب دیا؟ اف تک نہیں کی یار، وہ بندہ صرف سراپے محبت پایا ہے میں نے۔ اور رہی بات شوبز کی تو وہ میں جانتی ہوں، وہ صرف تایا جان اور ماما کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اتنا تو میں بھی ان کو سمجھتی ہوں۔ مجھے بات نہیں کرنی زمیشہ۔ اگر ان کو میرا احساس ہوتا تو مجھے وہ شخص یہاں تنہا اس محاذ پر اکیلا چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے نہ جاتا، جہاں میرا باپ مجھے سر عام طلاق دلوانے پر تلا ہے۔ اس سب کے بعد میں کیا سمجھوں؟ وہ بدگمانی کی انتہا پر تھی۔ وہ واپس آئیں گے، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ کل میں نے جاتے ہوئے ان کے لفظوں میں تمہارے لیے وہ محبت اور عقیدت دیکھی ہے جو ان کی نظروں میں کبھی کسی کے لیے نہیں دیکھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے محبت میں خالی تم نہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں مبتلا رہی ہیں۔ اینا اس کی تسلی پر اس کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ کیا اس کے ساتھ کرتا رہا تھا، اسے ہمیشہ سے تو دھتکارتا آیا تھا، وہ کیسے پل میں اس پر یقین کر لیتی۔ تمہیں ایک بات بتاؤں، میں میری مہندی والی رات تمہارے سونے کے بعد ان کے کمرے میں گئی تھی۔ زمیشہ، اینا نے بے یقینی لیے اس کو دیکھا۔ کیا اس لیے میں نے تمہیں بتایا تھا؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ سوری، جب تم نے روتے مجھے بتایا تھا، میں بس کسی طرح چاہتی تھی کہ تمہارا نکاح شاہ زین سے کینسل ہو جائے۔ پہلے پوری بات سن لو۔ وہ اس کو اٹھتے دیکھ کر دوبارہ صوفے پر بٹھا گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے انہوں نے کیا کہا تھا؟ میں اگر اینا کے لیے سٹینڈ لے بھی لیتا تو ماما اور تایا ابو کبھی نہیں مانتے، وہ ان کو سرے سے ہی ناپسند کرتے ہیں۔ مگر یہ یار نکاح جیسے بھی ہوا، اس کی جو بھی وجہ بنی میں پتہ لگا کر رہوں گی، تم بس پازیٹیو رہو۔